بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ ان آیات کا ترجمہ ہے کوئی نہیں آدمی سر چڑھتا ہے اس سے کہ دیکھے اپنے آپ کو بے پرواہ، بے شک تیرے رب کی طرف پھر جانا ہے۔ تو نے دیکھا اس کو جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھے، بھلا دیکھ تو اگر ہوتا نیک راہ پر یا سکھاتا ڈر کے کام، بھلا دیکھ تو اگر جھٹلایا اور منہ موڑا، یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھتا ہے۔ کوئی نہیں اگر باز نہ آئے گا ہم گھسیٹیں گے چوٹی پکڑ کر۔ کیسی چوٹی؟ جھوٹی گنہگار۔ اب بلا لے وے اپنی مجلس والوں کو، ہم بھی بلا لیتے ہیں پیادے سیاست کرنے کو۔ کوئی نہیں مت مان اس کا کہا اور سجدہ کر اور نزدیک ہو۔ یہ تو ان آیات کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلی آیات کی جو 5 آیتیں شروع میں قرآن کریم کی نازل ہوئی ان کی تفصیلات بیان ہو چکی۔ اس کے بعد کی یہ آیتیں کافی عرصے کے بعد نازل ہوئی ہیں، کیونکہ باقی آیتیں یہ آخر سورت تک جن کا ابھی ترجمہ کیا ہے ابو جہل کے ایک واقعے کے متعلق ہیں، اور ابتدائے وحی میں مکے میں کوئی بھی آپ کا مخالف نہیں تھا، سب آپ کو امین کے لقب سے پکارتے تھے، محبت اور تعظیم کیا کرتے تھے۔ جو مخالفت شروع ہوئی وہ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد ہی ہوئی ہے، اور نبوت کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ کا پیغام سنائیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر ایک خاص آواز میں لوگوں کو آواز دی، لوگ اکٹھے ہو گئے، پھر آپ نے اللہ کا پیغام سنایا۔ اس وقت دشمنی شروع ہوئی۔ اسی پیغام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ پوچھا کہ میں نے تمہارے درمیان ایک لمبا زمانہ گزارا ہے، 40 سال کی مدت گزاری، تو تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا جربناک مرارا کہ ہم نے آپ کو بارہا آزمایا ہے، ما وجدناک الا صادقا ہم نے آپ کو صرف سچا ہی پایا ہے۔ لیکن جس وقت آپ نے یہ ان سے کہلوانے کے بعد اللہ کا پیغام سنایا، اسی وقت ابو لہب نے کہا تھا تبا لک لہذا جمعتنا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس پر وہ قرآن کریم کی صورت جو اس سے پہلے بیان ہوئی تبت یدا وہ نازل ہوئی تھی، اس میں ابو لہب کے لیے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید نازل ہو گئی تھی۔ تو بہرحال جو دشمنی اور مخالفت پیدا ہوئی وہ ان آیات کے نازل ہونے کے کافی دنوں کے بعد ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بعد کی آیات یہ بھی ایک کافی عرصے کے بعد میں نازل ہوئی ہے۔ ابو جہل کی مخالفت اور دشمنی خصوصاً نماز پڑھنے سے روکنے کا واقعہ جو ان آیات میں مذکور ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و دعوت کا اعلان فرمایا اور شب معراج میں آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔
تو فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ اس آیت کا روئے سکون اگرچہ ایک خاص شخص یعنی ابو جہل کی طرف ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، مگر عنوان عام رکھا ہے جس میں عام انسانوں کی ایک کمزوری بیان کی گئی، وہ یہ ہے کہ انسان جب تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے تو سیدھا چلتا ہے۔ انسان جب تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے تو سیدھا چلتا ہے، اور جب اس کو یہ گمان ہو جائے کہ میں کسی کا محتاج نہیں، سب سے بے نیاز ہوں، تو اس کے نفس میں طغیان یعنی سرکشی وغیرہ اور دوسروں پر ظلم و جور کے رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ عموماً مالداروں اور اقتدار حکومت والوں اور اولاد و احباب یا خدام کی کثرت رکھنے والوں میں اس کا بکثرت مشاہدہ ہوتا ہے۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ مال و دولت دے دے اس کا بھی دماغ آسمان میں چڑھ جاتا ہے، کسی کو حکومت مل جائے تو وہ بھی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور یا پھر کسی کے پاس اولاد اچھی خاصی ہو، بیٹے بہت سارے ہوں، اس کے احباب کا دوستوں کا حلقہ وسیع ہو، تو وہ آدمی بھی سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتا ہے۔ عام طور پہ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمول اور جماعت جتھے کی طاقت میں مست ہو کر کسی کو نظر میں نہیں لاتے، کیونکہ ابو جہل کا بھی یہی حال تھا کہ مکہ مکرمہ کے خوشحال لوگوں میں سے تھا، اور اس کے قبیلے بلکہ پورے شہر کے لوگ اس کی تعظیم و تکریم کرتے اور بات مانتے تھے۔ وہ بھی اسی پندار میں مبتلا ہوا، یہاں تک کہ سید الانبیاء اور اشرف الخلائق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر بیٹھا۔ اگلی آیت میں ایسے سرکشوں کے برے انجام پر تنبیہ ہے، ان الی ربک الرجعی۔ رجعہ بشرا کے مثل اس میں مصدر ہے، معنی یہ ہے کہ سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کے ظاہر معنی تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد سب کو اللہ کے پاس جانا اور اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس وقت اس طغیانی اور سرکشی کے انجام بد کو آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور یہ بھی بعید نہیں کہ اس جملے میں مغرور انسان کے غرور کا علاج بتلایا گیا ہو کہ اے احمق، تو اپنے آپ کو سب سے بے نیاز خود مختار سمجھتا ہے، اگر غور کرے گا تو اپنی ہر حالت بلکہ ہر حرکت و سکون میں تو اپنے آپ کو رب تعالیٰ کا محتاج پائے گا۔ اگر اس نے تجھے کسی انسان کا محتاج بظاہر نہیں بنایا تو کم از کم اس کو تو دیکھ کہ اللہ تعالیٰ کا تو ہر چیز میں محتاج ہے، اور انسانوں کی محتاجی سے بے نیاز سمجھنا بھی صرف ظاہری مغالطہ ہی ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی مالدار ہو جائے، طاقتور ہو جائے، حکومت والا ہو جائے، تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں کسی کا محتاج نہیں رہا، تو ایک تو اللہ کا تو محتاج ہے ہی ہر حال میں، لیکن انسانوں سے بھی مستغنی اپنے آپ کو سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں رہی، یہ ظاہری مغالطہ ہے، ورنہ ایسا کوئی انسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی الطبع بنایا ہے، وہ اکیلا اپنی ضروریات میں سے کسی ایک ضرورت کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ اپنے ایک لقمے کو دیکھے تو پتہ چلے گا کہ ہزاروں انسانوں اور جانوروں کی محنت شاقہ اور مدت دراز تک کام میں لگے رہنے کا نتیجہ یہ لقمہ تر ہے جو بے فکری کے ساتھ نگل رہا ہے، اور اتنے ہزاروں انسانوں کو اپنی خدمت میں لگا لینا کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہی حال اس کے لباس اور تمام دوسری ضروریات کا ہے کہ ان کے مہیا کرنے میں ہزاروں لاکھوں انسانوں اور جانوروں کی محنت کا دخل ہے جو تیرے غلام نہیں۔ اگر تو ان سب کو تنخواہیں دے کر بھی چاہتا کہ اپنے اس کام کو پورا کرے تو ہرگز تیرے بس میں نہیں آتا۔ یعنی آدمی کی جتنی ضروریات ہیں، کھانے کی ضروریات الگ، پہننے کی ضروریات الگ، اور اس کی روزمرہ کی نہانے دھونے کی ضروریات الگ، اور اس کے علاوہ سونے اور آرام کرنے کی ضروریات الگ، ہر چیز میں اس کو اتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ اگر ان چیزوں کے لیے وہ تنخواہیں دے کر کے لوگوں کو نوکر لگا کر کے کام کرانا چاہے تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔
ان باتوں میں غور و فکر انسان پر یہ راز کھولتا ہے کہ اس کی تمام ضروریات کے مہیا کرنے کا نظام خود اس کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ خالق کائنات نے اپنی حکمت بالغہ سے بنایا اور چلایا ہے۔ کسی دل میں ڈال دیا کہ زمین میں کاشت کا کام کرے، کسی کے دل میں یہ پیدا کر دیا کہ وہ لکڑی تراشنے اور بڑھئی کا کام کرے، کسی کے دل میں لوہار کے کام کی رغبت ڈال دی، کسی کو محنت مزدوری کرنے ہی میں راضی کر دیا، کسی کو تجارت اور صنعت کی طرف راغب کر کے انسانی ضروریات کے بازار لگا دیے۔ نہ کوئی حکومت اس کا نظم قانون سے کر سکتی تھی، نہ کوئی فرد۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو، روزی کو تقسیم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس نے خود کسی کے دل میں کسی کام کی ڈال دی اور کسی کے دل میں کوئی کام ڈال دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ انسان اگر کوئی حکومت مل کر کے بھی اس کام کو کرنا چاہتی کہ وہ لوگوں میں کام کو تقسیم کرے کہ تو یہ کام کر دے، تو یہ کام کر، تو شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا کام کرنے کو دل دوسرا چاہتا ہو، حکومت اس کو دوسرا کام دے دے تو وہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ ہی نے سب کے لیے تقسیم کیا ہے کہ کسی کو کوئی کام سپرد کر دیا اور کسی کے کوئی۔ تو ان سب چیزوں میں اگر آدمی غور و فکر کرے تو اس کے لیے اس غور و فکر کا لازمی نتیجہ ان الی ربک الرجعی، یعنی انجام کار سب چیزوں کا تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے تابع ہونا مشاہدے میں آ جاتا ہے۔ آگے فرمایا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، اس آیت سے آخر سورت تک ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کی تو ابو جہل نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا اور دھمکی دی کہ آئندہ نماز پڑھیں گے اور سجدہ کریں گے تو وہ معاذ اللہ آپ کی گردن کو پاؤں سے کچل دے گا۔ اس کے جواب اور اس کو زجر کرنے کے لیے، اس کو ڈانٹنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے یہ آیات آئی۔ ان میں فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، یعنی کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یہاں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ کس کو دیکھ رہا ہے، اس لیے عام اور شامل ہے کہ نماز پڑھنے والی بزرگ ہستی کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس سے روکنے والے بدبخت کو بھی۔ اور یہاں صرف اس جملے پر اکتفا کیا گیا کہ ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھنے کے بعد کیا حشر ہوگا اس کے ذکر نہ کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ہولناک انجام قابل تصور نہیں، یعنی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ انجام کیا ہوگا۔ تو اس لیے آگے یہ کچھ نہیں بتایا کہ کیا دیکھ رہا ہے، بس یہ فرما دیا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی اگر آدمی کو اس بات کی فکر ہو، اس چیز کا استحضار ہو جائے کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کی ہر حرکت کنٹرول میں رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا سر کھجلانے میں بھی سوچ سمجھ کر کے ہاتھ ہلاتا ہے کہ میری ہر حرکت یہاں نوٹ ہو رہی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کسی جگہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو اس کو یہ ہے کہ ہاں یہاں کیمرہ لگا ہے، مجھے کوئی تیسری آنکھ دیکھ رہی ہے، تو وہ وہاں بہت چوکنا اور بہت ہوشیار رہتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی آنکھوں سے کہیں بھی اوجھل نہیں ہے، اللہ کی آنکھ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا استحضار اس آیت میں دلایا الم یعلم بان اللہ یرا، کہ کیا اس کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ تو اگر ہمیں اس کا استحضار ہو جائے تو ہم ہر جگہ گناہوں سے بچ جائیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی صفت کو صفت احسان کہا جاتا ہے۔ حدیث جبریل ایک حدیث ہے مشکوٰۃ شریف کے تقریباً شروع ہی میں وہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوابات دیتے ہیں۔ تو انہیں سوالات میں سے ایک سوال یہ کرتے ہیں مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا
अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह करे कि गोया तू अल्लाह को देख रहा है। अगर ये नहीं हो सकता तो कम से कम ये हो कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। तो अगर इस चीज़ का इस्तेहज़ार हो जाए कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है तो हर जगह आदमी गुनाहों से बच सकता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने इस चीज़ का तज़किरा नहीं किया कि देखने के बाद अंजाम क्या होगा, तो इस तरफ इशारा है कि वो होलनाक अंजाम ऐसा है कि उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लनस्फ़अन बिन्नासिया सफ़उन मस्दर से मुश्तक़ है जिसके माना सख्ती के साथ खींचने के हैं, और नासिया सर के अगले बालों को कहा जाता है। जो अगले बाल होते हैं जिसे पेशानी कहते हैं उर्दू में, इसी को नासिया कहा जाता है। तो पेशानी के ऊपर जो बाल होते हैं उनको कहा जाता है नासिया। जिस शख्स के पेशानी के बाल किसी के हाथ में आ जाए वो उसके हाथ में मजबूर और मक़हूर हो जाता है। जाहिर सी बात है, जिसने यहाँ के बाल पकड़ लिए तो आदमी बेबस हो जाता है उस आदमी के सामने। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया लनस्फ़अन बिन्नासिया, कि हम पेशानी के बाल पकड़ करके सख्ती से खींचेंगे। कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत है कि अबू जहल की बात पर कान न धरे और सजदा और नमाज में मशगूल रहे, कि यही अल्लाह ताला के क़ुर्ब का रास्ता है। अबू दाऊद शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरुद दुआ, यानी बंदा अपने रब से करीब तर उस वक़्त होता है जबकि वो सजदे में हो, इसलिए सजदे में बहुत दुआ किया करो। दूसरी सही हदीस में ये लफ्ज़ भी आए हैं, फ़इन्नहु क़मिनुन अन युस्तजाब लकुम, यानी सजदे की हालत में दुआ कबूल होने के लायक है। आज हम तो जानते भी नहीं कि सजदे में भी दुआ की जा सकती है। आज ही शहरी की बात है कि एक आदमी पूछ रहा कि जी, एक आदमी मैंने देखा कि सलाम भेजने के बाद वो सजदे में गया और 10-15 मिनट हो गए वो सजदे में ही पड़ा है। तो उसको मैंने बताया कि भाई सजदे में भी दुआ की जाती है, हो सकता है वो सजदे में अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हो, क्योंकि सजदे में अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा दुआएं कबूल करते हैं। तो आज हमें इस चीज़ का पता नहीं कि सजदे में भी दुआ हो सकती है, तो इसलिए हमें इस पर ताज्जुब होता है। हाँ, नमाज के सजदे में अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ते हुए सजदे में हम वो दुआएं जो उर्दू में करते हैं अपनी ज़बान से वो नहीं कर सकते। कुरान में जो दुआएं आई हैं और हदीस में जो दुआएं आई हैं वो दुआएं पढ़ सकते हैं नमाज में सजदे में, लेकिन उसके अलावा बगैर नमाज के ऐसे ही हम अल्लाह के सामने अपना सर सजदे में रखें और सजदे में रख करके फिर अल्लाह ताला से जो चाहे हम अपनी ज़बान से मांग सकते हैं, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। नफिल नमाजों के सजदे में दुआ करना साबित है। बाज़ रिवायात हदीस में इस दुआ के ख़ास अल्फाज भी आए हैं, वो अल्फाज मासूरा पढ़े जाएं तो बेहतर है। फ़राइज़ में इस तरह की दुआएं साबित नहीं, क्योंकि फ़राइज़ में इख्तिसार मतलूब है, यानी फ़र्ज़ नमाज में एक तो चूँकि आमतौर से इमाम के पीछे पड़ी जाती है तो किसी को इतना मौका नहीं मिल सकता कि वो सजदे में लंबी दुआ कर सके। दूसरी बात, इमाम को भी हुक्म है कि वो मुख्तसर नमाज पढ़ाए, इमाम भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो सजदे में लंबी लंबी दुआएं कर सके। तो इसलिए फ़र्ज़ नमाज में तो साबित नहीं कि आदमी दुआएं पढ़े लंबी, लेकिन नफिल नमाजों में जो कुरान और हदीस में दुआएं आई हैं वो सारी दुआएं आदमी पढ़ सकता है। इस आयत को पढ़ने और सुनने वाले पर सजदे तिलावत वाजिब है। सही मुस्लिम में बरिवायत हज़रत अबू हुरैरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत पर सजदे तिलावत करना साबित है। यानी जो हमने ये आयत पढ़ी है आखिर की सूरत की, कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब, ये आयत सजदा है। जो आदमी इस आयत की तिलावत करे उसके ऊपर भी सजदा करना ज़रूरी है, और जो सुने उसके ज़िम्मे भी सजदा करना लाजिम है। इसलिए आप लोगों के ज़िम्मे भी ये है कि आप भी अल्लाह के सामने सजदा करें। सजदे का तरीक़ा ये है कि आदमी खड़ा हो सीधा, और खड़ा होकर के नियत बांधने की ज़रूरत नहीं, खाली इसी तरह अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चला जाए, और सजदे में जितनी मरतबा चाहे तस्बीह पढ़े सजदे की, और उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कह करके खड़ा हो जाए। बस न सलाम फेरने की ज़रूरत है
اور نہ تیاد کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائے۔ بیٹھا ہوا بھی جا سکتا ہے، بیٹھا ہوا ہے قبلہ رخ ہو کر کے جس طرح تیاد میں بیٹھے اس طرح بیٹھے اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے اور سجدہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے پھر سجدے سے اٹھ جائے۔ کھڑا ہونے ضرور نہیں، اگر بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھ جائے اسی طرح، اور اس کے بعد تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت کرے، جو بھی کرنا چاہے۔ تو یہ سجدے کا طریقہ ہے۔ تو جو بھی آدمی قرآن کریم کی سجدے کی آیت کو پڑھے یا سنے تو اس کے ذمے سجدہ کرنا واجب ہے۔ ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں اگر سجدے کی ایک آیت کو بار بار پڑھا جا رہا ہے، کئی بار پڑھا گیا تو ایک ہی سجدہ لازم ہوتا ہے۔ جیسے میں نے اس مجلس میں اس ایک آیت کو کئی بار پڑھا ہے لیکن سجدہ ایک ہی واجب ہوگا، اور ایک ہی مجلس میں اگر ہم نے کئی آیتیں الگ الگ سجدے کی پڑھی تو جتنی آیتیں پڑھی ہیں اتنے سجدے واجب ہوں گے، اور اگر ایک ہی آیت سجدے کی ہم نے الگ الگ مجلسوں میں پڑھی، ایک بار یہاں بیٹھ کر پڑھ دی، دوسری بار کہیں اور بیٹھ کر کے پڑھی، تیسری بار کہیں اور بیٹھ کر کے پڑھی، سجدے کی آیت ایک ہے تو جتنی بار وہ الگ الگ مجلسوں میں بیٹھ کر پڑھی تو الگ الگ مجلسوں میں پڑھنے کی وجہ سے جتنی جگہ پڑھی اتنے سجدے واجب ہوں گے۔ تو یہ مسئلہ ہے، تو اس لیے چونکہ آپ لوگوں کے لیے بتانا ضروری تھا کیونکہ سجدہ سننے والے پر بھی واجب ہے، اس لیے میں نے اس مسئلے کی بھی وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔